السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 1 اور 2 اور ایمان کی وضاحت، اس کے اوپر ہماری آج کی گفتگو کا محور ہوگا۔ تو سب بچے اچھی انداز میں سبق پڑھیں، کیونکہ جو حدیث مشکات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، صحیح بخاری میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ تو پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، تو ہم یہ عبارت جو ہے صحیح بخاری سے ہی پڑھتے ہیں باسند۔ قال حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ تو اس کا ترجمہ سنیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قالا انہوں نے کہا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، سب عمل نیتوں کے ساتھ ہی ہیں۔ انما الاعمال، تمام اعمال کا دار و مدار، سوائے اس کے نہیں، تمام اعمال کا دار و مدار بالنیات کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ وانما، اور صرف لامر، آدمی کے لیے، ما وہ چیز ہے نوا جس کی اس نے نیت کی، آدمی کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے کیا کی؟ نیت کی۔ فمن کانت، پس جو شخص کہ ہجرتہ، اس کی ہجرت، اللہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف ہے، فہجرتہ اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے پھر رسول کے لیے ہے۔ ومن کانت ہجرتہ، اور جو شخص کہ اس کی ہجرت الی دنیا، دنیا کی طرف ہے، یصیبھا، وہ اس کو حاصل کرے گا، او امراتن، یا اس کی ہجرت عورت کی طرف ہے، یتزوجھا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس سے نکاح کرے۔ تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت جو ہے اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری میں سب سے پہلے انہوں نے درج کیا اس کو، کہ اعمال کا دار و مدار کس کے ساتھ ہے؟ نیتوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ بات ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے پاس ہے فتح الباری، یہ میرے پاس ہے فتح الباری ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر کیا ہے؟ 12 ہے۔ تو انہوں نے فتح الباری میں جس چیز کو، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ نیت جو ہوتی ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور اس حدیث کا پس منظر بھی انہوں نے، بعض لوگوں نے، یعنی کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی
فتح الباری میں لکھا ہے کہ ان رجلا ہاجر من مکہ الی مدینہ، ایک آدمی نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، لا یرید بذالک، نہیں وہ چاہتا تھا ہجرت کی فضیلت کو، وانما ہاجر لیتزوج امرأ تسمى ام قیس، اس نے ہجرت کی تھی ایک عورت کی غرض سے جس کا نام ام قیس رکھا جاتا ہے۔ بھائی بات سنو، یہ حدیث ہے یہ حدیث کس لیے بیان کی گئی ہے؟ تو یہ میرے پاس ہے فتح السلام صحیح بخاری کی شرح، یعنی کہ فتح السلام یہ صحیح بخاری کی شرح حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب کی جو پہلی یعنی کہ شرح ہے، اردو میں شرح بہترین شرح ہے، تو پہلی جلد ان کی شائع ہوئی ہے۔ میں بھی حافظ عبدالسلام صاحب کے پاس گیا تھا، میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے سبحان، تو حافظ عبدالسلام صاحب سے ہم نے ملاقات کی تو انہوں نے اپنی کتاب جو بخاری کی پہلی جلد ہے ہمیں تحفہ دی اور اس پہ انہوں نے کچھ لکھا، تو میں آج یعنی کہ اس کو پڑھ رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ حافظ صاحب نے مختصر مگر جامع بہت اچھی باتیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کا سبب حضرت نے یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے ام قیس نامی عورت کے لیے ہجرت کی تھی، تو کہتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، تو کہتے ہیں اس کے متعلق حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ طبرانی کبیر حدیث نمبر 8540 میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم میں ایک آدمی تھا جس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک آدمی تھا کہ جس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جسے ام قیس کہا جاتا تھا، تو اس نے جب تک وہ ہجرت نہ کرے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ اسی طرح سمجھے کہ ابو بکر نے کسی کو پیغام بھیجا، حبیب نے بھیجا، سبحان نے، محمود نے یا کسی نے، تو اس عورت نے آگے سے شرط لگا لی کہ جب تک ہجرت نہیں کرے گا، اپنا علاقہ نہیں چھوڑے گا، تو اس وقت تک میں نکاح نہیں کروں گی۔ تو چنانچہ اس نے ہجرت کر لی، تو اس سے نکاح کر لیا، ہجرت کی تو نکاح کر لی، تو ہم اسے مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے، ہم اسے مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ یہ اسناد کہتے ہیں کہ صحیح شیخین کی شرط پر صحیح ہے، مگر اس میں یہ نہیں حدیث انما الاعمال بالنیات اس سبب سے بیان ہوئی تھی، بلکہ مجھے اس حدیث کے کسی طریق میں ایسا لفظ نہیں ملا کہ جو اس کی یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کا حوالہ دیا جو کہ میں پہلے دے چکا ہوں، کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جوڑا تو جاتا ہے، اس حدیث کے ساتھ اس واقعے کو جوڑا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته، بھائی توجہ سے بیٹھے کلاس ان اللہ کتاب ہوتے ہوئے بخاری پڑھ لو، پہلی حدیث ہے، ترمذی ہے، بخاری لے کے آؤ پئی جب بشکار ان نہ رل جو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضاحت والی حدیث نہیں ہے کہ یہ حدیث کا سبب نزول یہ ہے، یعنی کہ یہ اس لیے بیان ہوئی، یہ مطلق بیان ہوئی ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے۔ ہم ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں گھروں سے، آپ سب آئے ہیں پڑھنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر، اگر اللہ کی رضا کے لیے آئے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ بات، اب انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ یعنی کہ جو نیت ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، تو بلکہ اسے زبان سے ادا کرنا بدعت ہے، لیکن دو جگہ ایسی ہیں، حج اور عمرے کے وقت نیت دل سے نہیں بلکہ زبان سے ادا کرنی پڑتی ہے، اندے چ نہیں ہے گی اتراس دن۔ حج اور عمرے کے دوران حج اور عمرے کے دوران، بات میں اگلی اس ٹائم دے دی، حج اور عمرے کے دوران، حج اور عمرے کے درمیان کیا ہوتا ہے، اس وقت زبان سے نیت کرنا چاہیے، جیسے لبیک بعمرتن یا لبیک بحج، یہ اعلان احرام کا حصہ ہے، یہ زبانی نیت نہیں ہے، جیسے کہ نماز کے لیے نیت دل میں ہوتی ہے اور نماز کی ابتدا کے لیے زبان سے اللہ اکبر کہنا چاہیے، اس وقت دل سے بھی ارادہ کرنا ہے، لیکن زبان سے لفظ ادا کرنے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے ہیں۔ اور
اب مسئلہ یہ ہے کہ سب عمل نیتوں کے ساتھ ہیں. کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ زکوٰۃ ہو جب تک اللہ کے لیے نہیں ہے زکوٰۃ، تم اس وقت تک زکوٰۃ قبول نہیں ہے. روزہ ہے اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. حج ہے، اور اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام ہے. آپ کا یہ بخاری کی کلاس میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، مشکات کی کلاس میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کوئی بھی کام ہے اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے. تو امام بخاری بھی اس کو صحیح بخاری کے شروع میں لائے، اور حافظ مشکات یعنی کہ صاحب مشکات بھی اس کو مشکات کے شروع میں لائے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے سارے اعمال آ رہے ہیں، سارے اعمال، ساری کتاب، ثواب اس وقت پہنچے گا آپ کو جب تک آپ کی نیت صحیح ہوگی. یہ اعمال کی کتاب ہے. امام بخاری کا بھی یہ مقصد ہے. یہ عمل کی کتاب ہے. تو یہ ساری کی ساری وحی جو ہے یہ وحی ہے، اور ایمان ہے. جو بھی آگے ذکر ہے وہ اس وقت قبول ہوگا جب آپ کے دل صحیح ہوں گے، آپ کی نیتیں صحیح ہوں گی. اگر نیتیں صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اس کی وضاحت کیا ہے؟ حافظ عبدالسلام صاحب یعنی کہ اپنی شرح اور اس کا صفحہ نمبر 119، اپنی شرح کے صفحہ نمبر 119 میں، فتح السلام کے صفحہ نمبر 119 پہلی جلد میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 52 لے کر آتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 52 لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں الا و ان فی الجسد مضغۃ، الا خبردار، و ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا دل کا صحیح رہے تو سارا جسم صحیح ہے. اگر وہ صحیح نہیں ہے تو جسم سارا، بھائی جسم کس کے تابع ہے؟ دل کرتا ہے کہ نماز پڑھوں تو انسان نماز پڑھتا ہے. دل کرتا ہے یار میں رکوع سجدے بڑے اطمینان سے کروں گا، تو وہ رکوع سجدے اطمینان سے کرتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں نیکی کے کام اچھے انداز میں کروں، وہ نیکی کے کام اچھے انداز میں کرتا ہے. اب اس کا دل ہے مسجد میں موجود لیکن اس کا دل غلط کاموں کی طرف ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا لیکن ساتھ اس کے ساتھ ایسا آدمی کھڑا ہے کہ اس کے ساتھ وہ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے. دل کا ارادہ ہے نا، یہ بھی غلط ہے مسجد میں لیکن اپنی دکان کا حساب کر رہا ہے. جسم مسجد میں اور ذہن سارا دکان پہ ہے. تو اب یہ سارے اعمال کب قبول ہوں گے؟ آپ کا دل صحیح ہونا چاہیے. دل کے اوپر ہی ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، دل کے اوپر ہی ساری چیزوں کا. اب یہ حدیث، اب یہ بخاری میں یہ حدیث کتنی مرتبہ آتی ہے؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث تقریباً 7 مرتبہ آتی ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث 7 مرتبہ آتی ہے. جی نمبر لکھیں، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 1، اور اسی طرح حدیث نمبر 54، حدیث نمبر 54، اور اس سے آگے حدیث نمبر 2529، حدیث نمبر 2529 صحیح بخاری میں، اور اسی طرح حدیث نمبر 3898، حدیث نمبر 5070، اور حدیث نمبر 6699، اور حدیث نمبر 9953۔ تو اب میری بات سنو، زبدۃ البخاری لے کر آئیں، زبدۃ البخاری، اس میں جب یہ 7 مرتبہ امام بخاری لائے ہیں، کیوں؟ ہر جگہ پہ علیحدہ علیحدہ باب قائم کیے ہیں، ہر جگہ پہ علیحدہ علیحدہ باب، پہلی جلد، ہر جگہ پہ علیحدہ علیحدہ کیا قائم کیے ہیں؟ باب قائم کیے ہیں، ہر جگہ پہ علیحدہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو اب ہم پڑھ رہے تھے کہ سارے اعمال کس کے ساتھ ہیں؟ نیتوں کے ساتھ ہیں۔ تو باب کے ساتھ حدیث کا تعلق یہ ہے، باب میں امام بخاری کا جو باب ہے، انہوں نے باب کیا قائم کیا ہے امام بخاری میں؟ انا اوحینا، یعنی کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ تو انہوں نے کہا کہ باب کے ساتھ، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا کیا تعلق ہے، یعنی کہ اس کا باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب باب انا اوحینا الیک، ہم نے وحی کی، تو تعلق یہ ہے کہ وحی
وحی پہ عمل کرنا اس وقت ہی قبول ہوگا کہ جب آپ کی نیت صحیح ہوگی. جب آپ کی نیت کیا ہے؟ صحیح ہوگی. اس وقت ہی یعنی کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ قبول کیے جائیں گے. یہ میرے پاس زبدۃ البخاری ہے. یہ میرے پاس زبدۃ البخاری ہے. تو یعنی کہ مختصر صحیح بخاری جو اس سال ہم اپنے طلباء کو یعنی کہ پڑھائیں گے، یعنی کہ مختصر صحیح بخاری. تو اب اس میں یہ حدیث، اس حدیث پر یعنی کہ 7 مقام پہ صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے. کتنے مقام پہ آئی ہے؟ اب صفحہ نمبر لکھو 11. زبدۃ البخاری کا صفحہ نمبر لکھو 11. صفحہ نمبر 11 پہ وہ 7 ابواب انہوں نے لکھی ہے، کس کس باب کے تحت یہ حدیث آئی ہے. صفحہ نمبر 11 میں کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 11. توجہ کیجیے، صفحہ نمبر 11 ہے. تو صفحہ نمبر 11 میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ صحیح بخاری میں کون کون سے باب کے تحت یہ حدیث آئی ہے، اس حدیث سے کتنے مسئلے نکالے گئے. یعنی کہ میں عربی میں نہیں آپ کو بتلاتا بلکہ اردو میں بتلاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خطا اور نسیان اور طلاق کے اوپر باب باندھا ہے. الا لوجہ اللہ، کہتے ہیں طلاق دینی ہو یا کسی کو آزاد کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یعنی کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. تو طلاق دینا اور کسی کو آزاد کرنا یہ سارے کا سارا اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ دل کے ساتھ ہے. دوسرا، کتاب مناقب الانصار میں صحابہ کرام کی ہجرت کے باب میں، تو یہ کیونکہ اس میں حدیث ہے یعنی کہ اس میں موجود ہے فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا، کہ جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی یصیبها، وہ اس کو پا لے گا. اس لیے صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا وہ مقام پائے گا، وہ وسیلت پائے گا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب مناقب الانصار میں لے کر آئے ہیں. انصاریوں کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے. اسی طرح کتاب النکاح میں روایت آئی ہے. کتاب النکاح میں کیونکہ نکاح کا مسئلہ ہے اس میں، یعنی کہ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها، آگے کیا فرمایا؟ فمن کانت او الی امرأۃ، یا کسی عورت کی طرف، عورت کی وجہ سے وہ ہجرت کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے گا. تو اب اسی لیے اس میں کیونکہ نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح کرنا ہے کسی عورت کے ساتھ تو دل میں یہ نہ رکھو کہ میں نے صرف اس عورت کی وجہ سے، بلکہ اگر نکاح بھی کرنا ہے تو دل میں یہی ہونا چاہیے کہ میں پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا نکاح بھی عبادت بن جائے گا. کرنا تو ہے، اس کا نکاح بھی عبادت. یہ مثال کے طور پہ مسجد ہے یا کوئی بھی آپ نے کمرہ بنایا تو کمرے میں آپ نے کھڑکی چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، لیکن یہ نیت کر لو کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو اب مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہ کھڑکی کی آپ رکھتے وقت نیت درست تھی، آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہے. آپ نے پڑھنے کے لیے تو ادھر آنا ہے، کام کرنے کے لیے آنا ہے. کام کرنے کے لیے کسی نے کہیں نہ کہیں جانا ہے تو دل میں یہ نیت کر لے کہ میں نے یہ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے. میں نے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا. اور آگے کتاب الحیل میں اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے. کتاب الحیل، بعض قسم کے لوگ کہتے ہیں دین میں ہیلے بنانا جائز ہے. بعض جو کہتے ہیں کہ ہمارا امام سب سے بڑا ہے اور جو اپنے آپ کو بڑے فقیہ سمجھتے ہیں وہ دین میں ہیلے بناتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرتے ہیں کہ باب فی ترک الحیل وان لکل امرئ ما نوی فی الایمان، کیونکہ ہجرت کرنا یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں ہیلے بہانے جائز نہیں ہے. کوئی کہے چلو ٹھیک ہے میں ہجرت کرتا ہوں، ہجرت کا بھی اعلان ہوا ہے، ساتھ عورت بھی ملے گی، ساتھ ہجرت بھی ہوگی. نہیں، مقدم کس چیز کو رکھا جائے؟ ایمان کو، اسلام کو، اللہ کی رضا کو.
مقدم رکھا جائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ آگے کتاب بدیل خلق باب ملائکہ میں بھی اس کا یعنی کہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو بات بتلانے کا مقصد ہے کہ یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے، تو یہ زبدۃ البخاری میں بیان ہو چکا ہے۔ تو ویسے اگر ان حدیث کو آپ نکالیں تو ہر حدیث کے اوپر یہ ابواب آپ کو مل جائیں گے۔ تو میں بیان کر رہا تھا صحیح بخاری کی پہلی حدیث کے متعلقہ کچھ باتیں۔ تو سب سے پہلے ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے ساتھ ہے؟ نیتوں کے ساتھ ہے۔ اعمال کا دار و مدار تو ہر آدمی کے لیے وہ ہے ماں نواز جس کی اس نے کیوں آئے بنا پوچھ کے کیوں آئے ٹھیک ہے تو نہ کہ شاہ صاحب آندے کن فمن ہجرتہ الی دنیا اچھا تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے ساتھ ہے؟ نیتوں کے ساتھ ہے۔ تو ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں کام کرتے وقت نیت صحیح ہو، اللہ کی رضا یعنی کہ وہ شامل ہو تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح یہ فتح السلام میں ہم نے آپ کو کچھ فوائد بیان کیے ہیں۔ اسی طرح میرے پاس ہے فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار الحماد صاحب کی صحیح بخاری کی شرح ہدایت القاری، انہوں نے بھی کچھ فوائد لکھے ہیں۔ تو انہوں نے ایک فائدہ یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں دل یعنی کہ نیت دل کا فعل ہے، اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ کرنا تکلف ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنا ہی ہے، کیونکہ جب اعمال کا دار و مدار کس کے ساتھ ہے؟ نیت کے ساتھ ہے، تو اپنے آپ کو تکلف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو شخص اپنے آپ کو تکلف میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اور انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے اعمال سے مراد انسان کے اعمال سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اعمال سے مراد انسان کے وہ اختیاری افعال ہیں جو عبادات کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ عبادات ہی میں اخلاص اور اس نے نیت چاہیے۔ اعمال میں کون سی چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا خصوصی طور پر اعمال شامل ہیں، خصوصی طور پر اعمال میں نیت فرض ہے۔ بھئی اعمال میں نیت، بعض لوگ کہتے ہیں جیسے احناف کہتے ہیں وضو میں نیت شرط نہیں ہے، وضو میں نیت شرط نہیں۔ ہم کہتے ہیں وضو جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے، اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کرتے تو وضو، ہم کہتے ہیں غسل بھی بغیر نیت کے نہیں ہوگا، غسل بھی بغیر نیت کے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر کام جو ہے وہ نیت کے بغیر، اعمال جو ہے عمل کی جمع ہے، اعمال کیا ہے؟ عمل کی جمع ہے۔ تو ہر عمل اس وقت ہی قبول ہوگا کہ جب ہماری نیت صحیح ہوگی۔ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل بھی قبول نہیں۔ اب یہ ہے مرآت المفاتی، یہ مشکات کی شرح ہے، مشکات کی شرح ہے مرآت المفاتی۔ کس نے اس کو لکھا ہے؟ ابو الحسن محمد بن عبدالسلام مبارک پوری، یعنی کہ عبدالسلام مبارک پوری نے اس کو لکھا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی شرح ہے، بہت اچھی شرح۔ انہوں نے بھی کچھ باتیں مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں یہ یاد رکھیں، وعلم جان لیجئے ان النیت فی اللغت نوع من القصد، کہتے ہیں نیت کا لفظ لغت میں قصد کا نام ہے، قصد کا نام ہے۔ قصد کہتے ہیں دل کے ارادے کا، والارادۃ اور ارادہ ہے، وفی الکلامی اور کہتے ہیں کلام کرنا، کیا نیت کلام کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تارۃ بلفظ النیت و تارۃ بلفظ الارادۃ و تارۃ بلفظ مقارب، اور آگے اس نے ساری بات کر کے اس نے کہا ہے کہ نیت کس کا نام ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس کا نام ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو دل کا ارادہ یعنی کہ دل کے ساتھ نیت ہوگی تو ہمارا کام صحیح ہوگا۔ اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو ہمارے کام صحیح نہیں ہوں گے۔
جی اس سے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، کتاب دیو۔ آگے ہے کتاب الایمان، حدیث بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ایمان کی وضاحت کرتے ہیں۔ شاید کہ ہم سے حدیث نہ پڑھی جائے تو کم از کم ہم اپنے وقت تک ایمان کی وضاحت کریں۔ کیا ہے کتاب الایمان؟ تو اب ایمان کے بارے میں سب سے پہلے ہم ایمان کے بارے میں وضاحت پڑھتے ہیں فتح الباری سے۔ یہ صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری۔ تو ہم کتاب الایمان پڑھنے جا رہے ہیں مشکات المصابیح کا۔ کس کا پڑھنے جا رہے ہیں؟ مشکات المصابیح۔ اب ایمان کے بارے میں جس کتاب سے جو بات لکھواؤں وہ لکھتے جاؤ، باتیں آپ کے کام آئیں گی ایمان کے متعلق۔ تو فتح الباری میں یہ صحیح بخاری کی شرح مکتبہ دارالسلام والی، تو جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر اس کا لکھ لیں 65، صفحہ نمبر 65۔ اب انہوں نے اس صفحہ نمبر 65 میں ایمان کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے صفحہ نمبر 65 میں کس کی ہے؟ ایمان کی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان کے بارے میں، ایمان کس کہتے ہیں؟ والایمان لغتاً التصدیق، لغوی طور پر ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ والایمان لغہ التصدیق، لغوی طور پر ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق کا۔ کہتا ہے وشرعاً، اور شرعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا اس چیز کے بارے میں جو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ کس کی تصدیق کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا اس چیز کے بارے میں کہ جو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ تو کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ وہ کہتے ہیں نمبر 1 حادث تصدیق، کہتے ہیں یہ تصدیق کس چیز کی؟ بھائی بات سنو ادھر، تصدیق کرنا اس چیز کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ پھر ابو بکر تینوں ٹھیک موڑا نہ پوچھنا ایمان کنوں آنے، تینوں کسی شاید پتہ لگنا نہیں، پھر جاہلی فتوے دیں گا تم، سیکھ لا ہاں ایمان کنوں آنے نے۔ ہاں جی، والایمان لغتاً التصدیق، ایمان لغوی طور پر کس کو کہتے ہیں؟ محتسم علامہ محتسم تو بول، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کو۔ تو شرعی تعریف یہ ہے لغوی تعریف، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے تصدیق کرنا پیغمبر مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کے بارے میں جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تصدیق زبان کے ساتھ بھی ہوگی، یہ تصدیق دل کے ساتھ بھی ہوگی، اور من افعال القلوب، اور دل کے ارادے کے ساتھ بھی ہوگی۔ تو آگے انہوں نے کہا ہے والایمان قیل مشتق من الامن، ایمان مشتق ہے امن سے۔ ایمان مشتق کس سے ہے؟ امن سے، امن سے مشتق ہے۔ ایمان کس سے مشتق ہے؟ عمل، یعنی کہ امن سے مشتق ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں فتح الباری کے صفحہ نمبر 65 میں ایمان کے بارے میں علماء کے اختلاف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں صرف دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے، کچھ کہتے ہیں کہ صرف دل کے ارادے کا نام، یعنی کہ دل کی تصدیق ارادے کا نام ایمان ہے، کچھ کہتے ہیں صرف زبان کے ساتھ اقرار کر لیا ہے تو کافی ہے، کچھ کہتے ہیں کیلا عملی کرو۔ مثال کے طور پہ پہلی بات فالسلف، سلف کس کو کہتے ہیں؟ محدثین، محدثین کی جماعت وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہوا اعتقاد بالقلب، دل کے ارادہ، یعنی کہ دل کے ساتھ عقیدہ رکھنا، اور اسی طرح زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور عمل کرنا، تین چیزوں ملیں گی تو ایمان مکمل ہوگا۔ تین چیزیں ملیں گی تو تین چیزوں کے ملنے کے ساتھ ہی ایمان کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا۔ تین چیزوں کے ملنے کے ساتھ ہی ایمان مکمل ہوگا۔ اب انہوں نے آگے وضاحت کی ہے، یہ تو صحیح ہے، یہ مکمل ہے، اور مرجیہ کہتے ہیں
کہ صرف اور صرف زبان کے ساتھ اقرار کرو، دل کی بھی ضرورت نہیں ہے، تصدیق کی اور اقرار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مرجیہ۔ کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ ہاں، مرجیہ کہتے ہیں بس بولو اکیلا۔ اور کرامیہ بھی کیا کہتے ہیں؟ صرف اقرار کرو، صرف کرامیہ اور مرجیہ یہ دونوں گمراہ گروہ ہیں۔ کرامیہ اور مرجیہ دونوں کیا ہوئے؟ گمراہ، کیونکہ ایمان اکیلے دل کی گواہی کا نام نہیں ہے۔ ایمان اکیلے دل کی گواہی کا نام نہیں ہے۔ ایمان اکیلے دل کی گواہی کا نام نہیں ہے۔ آگے جی، آگے معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عمل اور اکیلا زبان سے اقرار یہی کافی ہے، دل کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کے صفحہ نمبر 65 میں کیا بات کر رہے ہیں؟ ایمان کی دلیل دیتے ہوئے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو معتزلی ہیں، جو کیا ہیں؟ معتزلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمل کرو اور زبان کے ساتھ اقرار کرو، دل کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان سب کی باتیں صحیح؟ بھائی بتاؤ، ان سب کی باتیں صحیح نہیں ہے۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام آپ کو بتلایا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام۔ اب اس کے بعد یہ تھی ہمارے پاس فتح الباری۔ اب اسی سے ہی ساری چیزیں نکالی ہیں باقیوں نے بھی، اکثر چیزیں فتح الباری سے نکالتے ہیں سارے۔ مثال کے طور پر اب یہ میرے پاس ہے ہدایت القاری۔ کون سی کتاب ہے؟ کبھی دیکھی آگے بھی؟ یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اردو میں بہت اچھی کتاب ہے، یہ خریدنی چاہیے، بڑی آسان لکھی ہوئی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار حماد صاحب کی۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار حماد صاحب کی ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے بارے میں جو اختلاف ہے سمجھ آ رہا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی لکھا ہے صفحہ نمبر 145 پہ، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 145 میں وہ کہتے ہیں مرجیہ اہل بدعت، مرجیہ اور اہل بدعت، لکھو مرجیہ اور اہل بدعت، ان کے نزدیک تصدیق قلبی کے بعد اعمال بالکل لغو ہیں اور اقرار سراسر فضول چیز ہے۔ بھائی بات سنو، کیا انہوں نے کہا؟ مرجیہ اور اہل بدعت نے کیا کہا؟ کہتے ہیں تصدیق قلبی کے بعد اعمال بالکل لغو اور اقرار سراسر فضول ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان لے آئے ہیں مولانا ابو بکر الہ آبادی صاحب، اب نماز کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، اور اسی طرح بس ایمان چاہیے جی، روزہ بالکل روزہ صحیح ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن عمل کی فضول ہے نا، عمل فضول ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مرجیہ اور اہل بدعت۔ بھائی اقرار بھی ہو، دل کی تصدیق بھی ہو، تو عمل نہیں ہے تو پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ اس کے دلائل ہیں، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان ادھر آ جاتا ہے، اس کا ایمان نکل کے باہر چلا جاتا ہے، اس کا ایمان اس سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کا ایمان جب نکل کے باہر چلا جاتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ جب اب اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ تو اب مرجیہ اہل بدعت کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے ہیں تصدیق کے بعد ساری چیزیں فضول ہیں، نعوذ باللہ۔ اب اہل سنت ان کے نزدیک ایمان اگرچہ تصدیق ہی کا نام ہے، تاہم اس کی ترقی اور اس کے پھیلنے کے لیے اعمال انتہائی ضروری ہیں۔ ایمان کو مرکب کہنے والے کہتے ہیں ایمان مفرد نہیں ہے، ایمان ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایمان مرکب چیز ہے۔ ایمان کیا ہے؟ مرکب چیز ہے، ایمان مرکب چیز ہے۔ اور یہ ساری باتیں کہاں سے نکالی ہیں؟ یہ فتح الباری سے ہی نکالی ہیں۔ ساری باتیں کہاں سے نکالی ہیں؟ فتح الباری سے ہی، لیکن اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فتح الباری سے نکال کے
اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے لکھو بیٹا، ایمان کو مرکب کہنے والوں کا مطلب ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے جو کہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ اب خلاصہ لکھو بھئی، اس کے بارے میں ایمان کے بارے میں 6 گروہ ہیں۔ ایمان کے بارے میں اختلاف جو کتنے گروہوں نے کیا ہے؟ 6 گروہوں نے۔ کتنے گروہوں نے اختلاف کیا ہے؟ 6 گروہوں نے ایمان کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ پہلا گروہ ہے مرجیہ اور اہل بدعت کا۔ لکھو، پہلا گروہ کس کا ہے؟ مرجیہ اور اہل بدعت کا۔ وہ کہتے ہیں ایمان بسیط ہے۔ کیا مطلب؟ صرف دل سے تصدیق کافی ہے، اس کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ ایمان صرف دل کی تصدیق، پھر جو مرضی کرو ہیں، کھلی چھٹی۔ تو جو یہ سب کچھ کرتے کرواتے ہیں اور پھر کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مرجیہ اور اہل بدعت۔ اب دوسرے نمبر پہ مرجیہ اور اہل سنت اور احناف کا مسلک، کہتے ہیں اس کے لیے صرف دل کی تصدیق ضروری ہے، اعمال اس میں داخل نہیں، البتہ ایمان کی ترقی کے لیے ضروری ہے، کر لو تو۔ کیا کہا؟ مرجیہ احناف کیا کہتے ہیں؟ صرف دل کی تصدیق ہے، اعمال ویسے داخل نہیں ہے، اور کر لو تو ترقی ہو جائے گی۔ یعنی کہ اعمال ترقی کے لیے ضروری ہے، ویسے ضروری نہیں ہے۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ 2۔ تیسرا گروہ کرامیہ کے ہے۔ تیسرا گروہ کرامیہ کے ہے، کہتے ہیں اس کے لیے صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے، صرف اقرار سے ہی نجات ممکن ہے۔ کلا اکیلا میں کہتا کہ اگر اقرار سے بات بنتی ہوتی تو سب منافقوں نے اقرار کیا ہوا تھا، سارے منافقوں نے اقرار کیا ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو منافقوں نے زبان کے ساتھ اقرار کیا ہوا تھا، عمل بھی کرتے تھے، لیکن اقرار نہیں تھا، بلکہ اقرار تھا، دل کی تصدیق نہیں تھی۔ تو کہاں گئے چلے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ کہاں چلے گئے؟ جہنم کی آگ میں چلے گئے۔ بھئی کہاں چلے گئے؟ جہنم کی آگ میں چلے گئے۔ نیکیاں بھی کر دے سی، نمازاں بھی پڑھ دے سی ہیں، تے کہیں دے سی ساڈے تو وڈا ولی بھی کوئی نہیں، تے دلوں منافق سن۔ دلوں کی سی؟ محبت کر دے سی پر اتوں دلوں نہیں ہیں، تے نال رہندے سی صحابہ دے اتوں وچوں نہیں۔ ایویں اگر اج بھی ایویں کوئی کرے گا اتوں ہور تے وچوں ہور کی ہویا منافق، تے اوندا ٹکانا بھی کتے جاؤ؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اگے جی خوارج، ادھر میرے والے دیکھو، آگے ہے خوارج۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ خارجی سنا ہے نا، خارجیوں کا گروہ۔ وہ کہتے ہیں ایمان اعتقاد اعمال اقرار کا ایسا مجموعہ ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا، تصدیق کے بعد مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہے۔ کہتے ہیں ایمان میں اعمال اقرار اور تینوں چیزیں شامل ہیں، لیکن اس کے بعد اگر گناہ ہو جائے تو اسلام سے خارج ہے، اور خارج ہے تو یہ غلطی ہو گئی نا۔ انسان خارج ہوتا بالکل اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ آگے معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایمان اقرار کا نام ہے، تے عقیدے کا نام ہے، تو کہتے ہیں کبیرہ گناہ سے خارج اور کفر میں داخل نہیں ہوگا، اسلام سے خارج اور کفر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک محدثین کا گروہ ہے جو میں نے آپ کو بتلایا، وہ کہتے ہیں ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ اور بتاؤ کتنی کا اور کتنی چیزوں کا؟ ہاں جی، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نمبر 1 اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار، دل کے ساتھ تصدیق، عمل کے ساتھ ثابت کرو کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے، اب پتے کی بات بتانے والا ہوں، ایمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب قائم کیے ہیں، توجہ کیجئے، صحیح بخاری میں انہوں نے ثابت کیا تینوں چیزوں کو
کہ ایمان کس کا نام ہے؟ عمل کا بھی نام ہے اور دل کی تصدیق کا بھی نام ہے، اقرار کا بھی نام ہے۔ تو امام بخاری نے کتاب الایمان میں تینوں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے 42 باب قائم کیے ہیں۔ امام بخاری نے تینوں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے کتنے باب قائم کیے ہیں؟ 42 باب قائم کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے باب؟ 42 باب ہیں۔ اور حدیثیں کتنی ہوں گی اس میں؟ حساب لگاؤ، حدیثیں اس میں ہوں گی، کیونکہ کتاب الایمان کی پہلی حدیث پہ جو نمبر لگا ہے، کتاب الایمان کی پہلی حدیث پہ نمبر ہے 1 منٹ 7 نمبر ہوگا تقریباً۔ ہاں 9 یا 7 ہے۔ تو اب تقریباً یہ جاری 9 یا 7 سے لے کر حدیث نمبر 58 تک ہے۔ تو کتنی حدیثیں بنی؟ تقریباً 50 کے قریب روایات ہیں۔ کتاب الایمان میں کتنی روایات ہیں؟ 50 کے قریب روایات ہیں، جن سے بار بار امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ اور یہ بھی ثابت کیا ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ بغداد میں ایک امام نے یہ لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ کتاب السنہ لعبداللہ ابن احمد میں ایک امام نے یہ بھی لکھا ہے، بڑے اماموں میں سے، نام نہیں لیتا اس کا، اس نے کہا نعوذ باللہ ابو بکر کا ایمان اور شیطان کا ایمان نعوذ باللہ برابر ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق کا ایمان اور شیطان کا ایمان برابر ہے۔ اور ایک جگہ پہ اس نے لکھا کہ ایمان و ابلیس و ایمان و جبریل واحد۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، اور ایمان نکل بھی جاتا ہے۔ اسی بات کو امام بخاری نے ابواب قائم کر کر کے ان لوگوں کا رد کیا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے تو ایمان، اب آپ کو پتہ چل گیا اس میں کتنی روایتیں ہیں، کتنے باب تھے؟ 42۔ جاؤ اوپر سے جامع کامل کی پہلی 2-3 جلدیں لے کر آ، وہاں پتہ کریں بھی اس میں کتنی ہیں۔ جا تو اگلی بات یہ ہے میرے پاس صحیح مسلم، یہ میرے پاس کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے۔ تو صحیح مسلم کتاب الایمان میں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں، اب یہاں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں 93 نمبر حدیث ہے۔ کتنے نمبر حدیث ہے؟ 93 نمبر حدیث پہ انہوں نے نمبر لگایا۔ تو اب اس میں کتنے ابواب ہیں؟ صحیح مسلم میں کتنے ابواب ہیں جی؟ 1 منٹ۔ صحیح مسلم میں 96 ابواب ہیں۔ صحیح مسلم میں کتنے ابواب ہیں؟ 96 ابواب ہیں۔ صحیح مسلم میں کتنے ابواب ہیں؟ 96 ابواب ہیں۔ سب نہیں کر کے جانے پہ انہوں نے کہا بس 5 منٹ ٹھہر جاؤ تو شاید سال سب، ہاں صرف 2-4 جی توجہ کیجئے۔ اب بھائی بات توجہ سے سنو، صحیح مسلم میں کتاب الایمان پر کتنے ابواب ہیں؟ 96 ابواب ہیں۔ 96 ابواب صحیح مسلم میں۔ تو حدیث نمبر 93 سے لے کر، حدیث نمبر 93 سے لے کر حدیث نمبر 533 تک نمبر ہیں، 533 تک۔ تو کتنی حدیثیں ہوئی کتاب الایمان میں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں کتنی حدیثیں ہوئی؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں کتنی حدیثیں ہوئی؟ سبحان، 93 سے لے کر 553 تک اس میں ہے۔ تو کتنی حدیثیں ہوئی؟ 533۔ 533 نمبر لگا ہے نا، تو 93 نکال دو،
تقریباً 400 کے قریب قریب لگا لو، اس میں روایات ہیں مسلم میں۔ تو اب آگے ہمارے پاس جامع الکامل، الجامع الکامل۔ اب جامع الکامل میں کتاب الایمان میرے لحاظ سے سب سے بڑی ہوگی، تو اس میں یہ کون سی پہلی جلد ہے جی، پہلی جلد سے شروع ہوتا ہے کتاب الایمان، اور یہ دوسری جلد میں ایک منٹ فریز چھوڑو، لو جی یہاں نمبر لگا ہے 1102، یعنی کہ آخر شروع سے لے کر آخر تک کتنا نمبر لگا ہے 1102۔ اب کتاب الایمان حدیث نمبر 466 سے لے کر حدیث نمبر 1102، تو یہ کتنی بنے گی حدیثیں 466 سے یعنی کہ 1102 تک، خود حساب لگا لیں، 500 کے قریب، یعنی کہ 500 کے قریب انہوں نے ہاں۔ تو اسی طرح اور بھی یعنی کہ ایمان کے اوپر کافی چیزیں جو ہیں باقی کتب میں لکھی گئی ہیں، جس طرح کہ ہمارے استاد محترم نے بھی ایمان کے اوپر، یہ ہمارے استاد محترم عبدالعزیز الوی صاحب نے، انہوں نے بھی صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، تو ایمان کے اوپر انہوں نے بھی بحث کی ہے، ایمان کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے، تو اس پر کل انشاءاللہ یعنی کہ بات کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے ہماری بات کا کہ ہماری بات چل رہی تھی ایمان پر، کس پر چل رہی تھی؟ ایمان پر بات چل رہی تھی۔ تو ایمان کے اوپر یہ میرے استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی صاحب، ان کی یہ شرح ہے، شرح صحیح بخاری، محمد عبداللہ امجد چھتوی صاحب، ابھی اس پہ کام جاری ہے، یہ ان کی یعنی کہ ریکارڈنگ سے اس کو لکھا گیا ہے۔ شیخ صاحب جب ایمان کسی قسم کا دل میں کھٹکا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایمان لے آؤ تو کسی قسم کا دل میں کھٹکا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد محترم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب ایمان لے آؤ تو کسی قسم کا دل میں کھٹکا رکھ سکتے نہیں۔ آگے انہوں نے دلیل دی ہے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِهِمْ، کہتے ہیں جب باب فعال سے آئے تو متعدی بن جاتا ہے۔ ایمان کا معنی ہوگا بے خوف ہونا، مطمئن ہونا، بخاری والے چلے جائیں، ایمان کا معنی ہوگا بے خوف ہونا۔ ایمان کا معنی کیا ہوگا؟ ادھر ہی آئے بخاری والے، انہوں نے جان دے۔ ایمان کا معنی کیا ہوگا؟ بے خوف ہونا، ادھر آئیے۔ ایمان کا معنی کیا ہوگا؟ بے خوف ہونا۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں ایمان جب متعدی با کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا تصدیق کرنا۔ ایمان جب متعدی کس کے ساتھ ہو؟ با کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا تصدیق کرنا۔ متکلم مخاطب کی تصدیق کر کے گویا یا مخاطب کو تکذیب سے مطمئن کر دیا۔ کبھی صلہ با آتی ہے تو یہ کبھی ذات پر کبھی صفات پر۔ تو اب استاد محترم نے بھی وہی باتیں لکھی ہیں، کہتے ہیں جمہور میں کوتاہی کمزوری آ جائے تو گناہ کبیرہ کرے تو وہ مومن فاسق کہلائے گا، کافر نہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر بھی نہیں، کیونکہ دل میں تصدیق ہے، یعنی ایمان کے اور کفر کے درمیان رہتا ہے۔ اور خوارچی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب پکا کافر ہے۔ لیکن محدثین کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ ابدی جہنمی نہیں، گناہ کی سزا پا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ معاف کر دیں گے، اللہ کیا معاف کر دیں۔ تو استاد محترم کہتے ہیں ابو حنیفہ کے رفقا اور متکلمین اشعری اور ماتریدیہ کہتے ہیں ایمان دل میں تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار لسانی اجراء احکام کے لیے ضروری ہے۔ اور سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ تو کہتے ہیں جہمیہ اور روافض کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف معرفت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ایمان صرف معرفت کا نام ہے۔ باقی حدیث کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان لانے کی اور ایمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔